الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ اور زندگی کے اندر رمضان جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ مہینہ بڑی قسمت والوں، خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، اور جب ملتا ہے تو اس سے میرے عزیزوں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ایک ایک ساعت کے اندر، ایک ایک لمحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کروڑوں نہیں اربوں کے اعتبار سے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر کچھ ایسے عبادات ہیں جو ہمارے اوپر لازم ہے، اگر وہ عبادات ہم ادا نہیں کرتے تو مجرم ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ یہ فرض عبادت ہے، اگر یہ ہم روزے کی ادائیگی نہیں کرتے تو ہم مجرم ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو ہمارے اوپر فرض اور لازم تو نہیں، لیکن اس مہینے کی قیمتی ساعات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس مہینے کی ایک ایک لمحے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اپنی بخشش کا سامان بنا سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر 3 ایسے عبادات کا ذکر کیا جائے گا کہ جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض تو نہیں، لیکن وہ بڑی قیمتی عبادات ہیں۔ ان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری بخشش کا سامان بنا دیتے۔ پہلی عبادت تہجد کی نماز، کہ اس مہینے کے اندر کوشش کریں کہ تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہو، رہ نہ جائے، ہم سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے کہ یہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ایک لاڈلی عبادت، لاڈلی نماز ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمت عام دنوں کے اندر بھی پکار رہی ہوتی ہے، لوگوں میرے سے مانگو، اور پہلے آسمان پہ آ کر اعلان فرما رہی ہوتی ہے، میرے بندوں بخشش مانگ لو، رزق مانگ لو۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سحری کے وقت ہم نے روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے، تو اس وقت اٹھ کر 2 رکعت کی صورت کے اندر، 4 رکعت کی صورت کے اندر، 6 رکعت کی صورت کے اندر، 8 رکعت کی صورت کے اندر، 12 رکعت کی صورت کے اندر ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کے نوافل 12 اور کم از کم 2 ہے۔ تو اس مہینے کے اندر پہلی عبادت جس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ ہے تہجد کی نماز۔ یہ ہمارے اوپر فرض تو نہیں، لیکن رمضان المبارک کی ایک قیمتی عبادت بھی ہے، اور قیمتی ساعات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری عبادت قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت عام دنوں کے اندر بھی بڑا اجر و ثواب رکھتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ پڑھیں گے 700 نیکی کا ثواب ملے گا۔ تو کتنے زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت ہمیں آوازیں دے رہی ہوتی ہے، لوگوں میری طرف آؤ، یہ مہینہ بابرکت مہینہ، اس سے لطف اٹھاؤ، اس سے فائدے اٹھاؤ، اس سے اپنی بخشش کرواؤ۔ تو دوسرا عبادت حسب استطاعت 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، جتنی آسانی سے تلاوت کر سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ کے ولی، اللہ والے تو ایسے تھے جو ایک مہینے کے اندر 60، 61 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، ایک صبح، ایک شام کو، ایک تراویح کی نماز کے اندر۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگی۔ نمبر 3، اس مہینے کے اندر استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہر چیز کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو طاقت اگر 5 روپے کی ہے تو 5 روپے ضرور روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ خیرات کریں۔ 10 روپے کی ہے 10 روپے، 100 روپے کی ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر جتنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کریں۔
بڑی قیمتی ساعت ہے، بڑی قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے کی قیمتی ساعت سے لطف اندوز ہو جائے، فائدہ اٹھا لے، اپنی بخشش کا ساما بنا لے۔ تو میرے عزیز محترم مکرم بھائیوں اور بہنوں، گزارش یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ عبادات تینوں ہمارے اوپر فرض تو نہیں، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ خیرات اور تیسرے نمبر پہ تہجد کی پابندی، یہ ہمارے اوپر فرض تو نہیں، لیکن رمضان المبارک کے اس مہینے کی قیمتی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عادی بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ویڈیو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو آخری گزارش آپ احباب سے یہ ہے کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔